نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حکمت میڈیا سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ ہمارے چینل پر آنے پر آپ کو ہم خوشامدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو حکمتیں رکھی تھی، اس کے حوالے سے آج کی نشست میں گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ مولانا امجد خان افریدی صاحب تشریف فرما ہیں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے موضوع کے اوپر گفتگو سے پہلے میں قاری سمیع اللہ جان صاحب سے مخاطب ہوں گا کہ وہ آ کر تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا اور ہماری اس نشست کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، سبحان اللہ، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے ہمارے محسن، ہمارے پیارے بھائی حضرت مولانا قاری سمیع اللہ جان صاحب، جو تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ اس کے بعد باقاعدہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو حکمتیں رکھی ہے، اپنے اس نشست کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے حضرت مولانا پیر امجد خان افریدی صاحب سے میں بہت زیادہ دل کے اعتاب گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور انہوں نے ہمیں اس حوالے سے بریفنگ دینی ہے اب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو حکمتیں رکھی ہیں۔ حضرت مولانا امجد خان صاحب، آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں آپ نے یہ اعزاز بخشا اور ہمارے بیچ آپ ہمارے ساتھ مل بیٹھے، تو میں آپ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں۔ حضرت ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے اور الحمدللہ آج ربیع الاول کی چوتھی تاریخ ہے، یعنی 4۔ تو آپ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو حکمتیں رکھی ہیں، تو اس حوالے سے آپ ہمیں بریفنگ دیں، آپ ہمیں بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر کیا حکمتیں رکھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین حضرات کو دل بھرا پیار بھرا سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں حضرت مولانا نوید الرحمن صاحب، اس کے ساتھ مولانا قاری سمیع اللہ جان صاحب، ان کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا اور ہمیں اس قابل سمجھا
کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے اور مبارک نام کو لیں اور اس پر کچھ بحث مباحثہ کر کے اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعت خوار اور ان کے مقررین اور ان کے جو ذکر کرنے والے ہیں ان میں شمار فرمائیں۔ تو میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں، اور باقی جو ناظرین ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اس پر وہ بھی غور کر رہے ہوں گے کہ آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے اندر کیا حکمت ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جب بھیجا تو اللہ رب العزت نے ایک اپنے احسان کا اظہار فرمایا، اور اس احسان کے اظہار کے اندر بھی بڑی حکمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں پر ایک احسان عظیم کیا ہے۔ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ احسان عظیم کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کے بڑے بڑے احسان ہیں، انسان اپنی جی میں سوچے، وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ اپنی جی میں اگر وہ سوچے تو اللہ تعالیٰ کے کروڑوں اربوں ایسے انعامات اور احسانات ہیں کہ جس کو سوچ سوچ کر ہماری عقل تو حیران ہو سکتی ہے، لیکن ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ لیکن اس پر اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا، بغیر ستون کے آسمان کھڑا کیا، پھر بھی نہیں کہا کہ احسان جتلایا۔ پانی پر زمین کو، مٹی کو ٹھہرایا، پھر بھی احسان نہیں جتلایا۔ شجر و حجر کو دیکھیں، اس پر بھی احسان نہیں جتلایا۔ باقی تمام انبیاء کرام جو کہ ہر قسم سے کامل و مکمل تھے، لیکن ان میں بھی اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ان امتوں سے یہ نہیں کہا کہ آپ کے اوپر احسان عظیم، بلکہ امت محمدیہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں پر میں نے احسان عظیم فرمایا، اور یہ ہے کہ وہ آپ میں سے ہی آپ کے جو عرب قبیلہ ہے، تو میں نے اس پیغمبر کو آپ کے قبیلے ہی سے مبعوث فرمایا۔ تو اب اس کے اندر ہم حکمت دیکھیں تو حکمت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو مولانا صاحب ایک بیچ میں بھائی ابراہیم صاحب ماشاءاللہ ہمیں ساتھ ساتھ اپڈیٹ کر رہے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے شروع میں کہا کہ پیچھے جو حضرت بیٹھے ہوئے مولانا صلی اللہ صاحب کو آپس میں ملا لیں، جی تو بڑی مہربانی، شکریہ چودھری ابراہیم صاحب آپ کے اپڈیٹ کرنے کا اور آپ کے بتانے کا۔ تو ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں بھی، اور اسی طرح جو بھی سامعین ہمیں اس ٹائم سن رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں جو بھی سوالات ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے حوالے سے، اس کے اندر اللہ نے جو جو حکمتیں رکھی ہو، آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو حکمتی صاحب تشریف فرمائیں ہمارے ساتھ، وہ اس کے جوابات دیں گے۔ تو مولانا سمیع اللہ صاحب وہ کچھ سوالات کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو سوالات کا بھی ساتھ ساتھ سلسلہ ہے۔ امجد صاحب ماشاء اللہ بہت اچھی گفتگو انہوں نے جاری ہے ہمارے درمیان میں۔ تو میرے ذہن میں ایک اشکال ہے، وہ اشکال ہم نے سنے پہلے، جی ٹھیک ہے، لیکن آج میں نے کہا امجد صاحب سے پھر پوچھ لیتا ہوں، تاکہ حکمت میڈیا سے جو ہمارے ابھی سارے سامعین سن رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ان کے ذہن میں اگر اس طرح کوئی اشکال ہے تو وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ وہ سوال یہ کہ میں کہہ رہا ہوں، دیکھو بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جو ہے ایک بشر، ایک عام انسانوں کی طرح، جس طرح کہ ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے جی کہ ہم نے انسان ہی آپ ہی کی طرح کے انسان بھیجے، تو اگر میں کہتا ہوں اگر کوئی نبی جو ہے فرشتے کی صورت میں آتے یا پھر کسی اور حوالے سے، تو انسان جو ہے اس کے اوپر جلدی یقین کر لیتے، اس حوالے سے اگر آپ کوئی ہمیں بتائے تو۔ جی مولانا سمیع اللہ جان صاحب، آپ کا جو سوال ہے بالکل یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو بہت سارے ہمارے اس مہینے کے حوالے سے اشکالات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے، کہ آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں؟ تو اگر فرشتے کی شکل میں آ جاتے تو وہ تمام عیب سے بالاتر ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ مناسب ہوتے اور اس پر زیادہ یقین ہوتا، کیونکہ اس میں مشقتیں اتنی نہیں جتنے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بشریت میں ہونے میں جو مشقتیں برداشت کرنی پڑی وہ نہ ہوتی۔ تو مولانا سمیع اللہ جان صاحب بات دراصل یہ ہے کہ اگر فرشتہ آتا تو فرشتہ جو کہ وہ جنس الگ ہے اور انسان الگ جنس ہے، تو اب فرشتے نے چونکہ وہ اعمال نہیں کرنے جو انسان نے کرتے،
اب وہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ مادہ وہ صفات نہیں رکھی. اب وہ اگر وہ کہے کہ بھئی آپ نے 1000 رکعتیں نماز پڑھنی ہے تو ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ان کا کام ہی ہے عبادت کرنا. کھانا پینا تو ان کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، باقی زندگی کے مصروفات ان کے ہیں ہی نہیں، عبادات ہیں. تو اگر یہ اس طریقے سے ہوتے تو انسانوں کے لیے بہت ہی مشکلات کے ذریعہ اور سبب بن جاتے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ اس حکمت کو دیکھا کہ انہی میں سے ایک بشر ان کے لیے جو ہے مبعوث فرمایا جائے جو ان کے ساتھ کھاتا پیتا بھی ہو. اور اسی پر سوال بھی کیا انہوں نے کہا کہ یہ کیسا نبی ہے، یہ تو ہمارے ساتھ بازاروں میں بھی جاتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، اور یہ تو نبی نہیں ہو سکتا. تو یہ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے جنس میں سے نہ ہوتے تو ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کے اندر مشکلات پیدا ہو جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ جنس ایک ہوگی اور پھر اس کے اندر یہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ کر اس کے مطابق بات بھی کریں گے اور اس کے مزاج کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں بھی کریں گے اور ان کے لیے احکامات کا نزول بھی ان کے مطابق ہوگا. سر دوسری سوال کی طرف جاتے ہیں. بھائی ابراہیم صاحب سوال کر رہے ہیں کہ 12 ربیع کیا ہمیں منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے. اس کے اندر جو بیچ کا راستہ ہے، یعنی جس سے کوئی فرقہ واریت کی یا ایسی کوئی سچویشن نہ پیدا ہو جس سے عوام میں افراتفری پیدا ہو یا عوام میں نفرت انگیزی کا سما پیدا ہو، تو آپ اس کے بیچ کوئی راستہ کہ کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو اور جس کا کوئی متفقہ پوائنٹ آف ویو اسلام سے اس کا کیا ہے، تو آپ اس حوالے سے بھی دیکھو. ہمیشہ یہ چاہے سوشل میڈیا ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جہاں پر اس چیز کو ایک عروج اور عبور ملتا ہو، تو وہاں جو چیز اڈاپٹ کی جاتی ہے، جس چیز کو حاصل کیا جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ ایسی کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میرے واہ واہ ہو جائے. تو اس بات کو لیتے ہیں. اب چاہے اس چیز کا ثبوت ہو یا نہ ہو، چاہے اس چیز کا کوئی وجود ہو یا نہ ہو، لیکن اس نے ایسی بات کر دینی ہے جس پر اس کا واہ واہ ہے. تو یہاں دیکھا جائے تو میانہ روی درمیانہ راستہ یہ ہے کہ چونکہ ربیع الاول کے اندر حضور کی وفات بھی ہوئی ہے، حضور کی ولادت بھی ہوئی ہے، تو ہم نے اگر خوشی منانی ہے تو ہمیں وفات نہیں بولنی چاہیے. اور اگر ہم نے وفات کو دیکھ کر ہمیں وہ غم ہو تو ساتھ حضور کی ولادت بھی ہوئی ہے. ہمیں بالکل یعنی کہ جیسے کہ کچھ فرقے ایسے ہیں کہ جو ایک ہی چیز کو ون سائڈ پہ چلتے ہیں، ون وے پہ چلتے ہیں، اور وہ بالکل یعنی کہ ایک قسم کا انکاری کر دیتے ہیں. اور ایک طرف سے یہ ہے کہ وہ بالکل وفات کے انکاری ہو جاتے ہیں کہ اتنی خوشیاں مناتے ہیں گویا کہ اس کے اندر حضور کی وفات نہیں ہوئی، ولادت ہی ہوئی ہے. تو ہمیں دونوں سائڈوں کو دیکھنا پڑے گا. اور اس کا اصل طریقہ اور جو منصوص علیہ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اگر حضور سے محبت کرنی ہے اور اس محبت کا اظہار کرنا ہے تو اس محبت کے اظہار کردار کے ذریعے سے ہو کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ حضور سے محبت ہے. اب ہمیں کردار کیسے ادا کرنا چاہیے؟ ہمیں اعمال کے ذریعے سے حضور سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں نشو و نما کے ذریعے سے. نشو و نما کا تعلق وہ گویا کہ خوشی کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ وفات کے ساتھ نہیں ہوتا. تو اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں. دونوں چیزیں جب ہوں گی وہاں اعمال کو زیادہ ترجیح دی جائے گی. تو اعمال کو زیادہ ترجیح دی جائے جس کے اندر عوام کے اندر افراتفری بھی نہ ہو. اور دوسری اس سے ہٹ کر میں ایک اور بات یہ کہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک اچھا کام کریں اور اس سے ہمیں الٹا عذاب ہو جائے، وہ یہ ہے کہ گناہ لازم ہو جاتے ہیں، نیکی برباد ہو جاتی ہے. اب میں اگر مثال کے طور پر نماز پڑھتا ہوں اور میں ایک اچھا عمل کر رہا ہوں، لیکن میں جا کر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اور میں اس کے پیچھے جا کر نماز شروع کر دیتا ہوں تو وہ بیچارہ تو پابند ہو جائے گا، اس کی جگہ راستہ میں بند کر دیتا ہوں. تو یہ میں تو اچھا کام کر رہا ہوں لیکن اس کو جو میں نے تکلیف میں ڈالا ہے تو یہ گویا کہ حقوق العباد کے اندر حق تلفی آ رہی ہے، اس کے میں گویا کہ مجرم ہوں گا. تو اسی طریقے سے ہمیں خوشی ایسی منانی چاہیے جس کے اندر کسی کی دل آزاری نہ ہو. حضرت سوالات کا سلسلہ آگے چلاتے ہیں. اگر ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں بھی کوئی نہ کوئی سوالات ہو تو وہ ہمیں بھی ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے. لیکن جیسا کہ اپنے بیچ بھی ہمارے کئی سارے سوالات جو ہم نے اپنے مائنڈ میں سوچے ہیں اس کے حوالے سے بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت عرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرمائی؟ اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ عجم میں کیوں نہیں فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں پیدا فرمایا اور ایک اعلیٰ نسب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ نسب اور شریف خاندان اور بہت عزت اور مقام والے خاندان سے، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ تو اس کے اندر جو حکمت ہے وہ اس کے حوالے سے بھی آپ ہمیں آگاہ فرما دیں۔ جی، اس کے اندر تو دیکھا جائے سب سے پہلے چونکہ وہاں عرب کو ایک اعلیٰ خاندان اور اعلیٰ قبیلہ شمار کیا جاتا ہے، پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو نافذ کرنا تھا اور دین کے لیے ایسے بندے کو چننا تھا کہ جس کی وجہ سے دین کے رفعت ہو، نہ کہ دین کے تذلیل ہو۔ اب اگر کوئی ایسا یعنی کہ کم خاندان والا جو اس عرب سے ہٹ کر عجمی ہوتا، تو وہ اگر اس خاندان میں سے آ جاتا تو عربی میں قرآن نازل ہوتا تو وہ نبی کو سمجھ نہ آتی، اس کی اپنی زبان نہ ہوتی، دوسرے پھر اس کو کسی سے سیکھنا پڑتا۔ تو چونکہ نبی تو خود معلم ہوتے ہیں، وہ کسی سے نہیں سیکھتا، وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے اس کو جو احکامات ہوتے ہیں وہ نازل ہوتے ہیں، ایک بات۔ دوسری، عرب کے اندر شعر و شاعری اس کا بڑا عروج تھا، تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا اس کے اندر جو حکمت سمجھی وہ یہ سمجھی کہ آیا اس دور کے اندر کس چیز کو عروج ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جادو کا عروج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ معجزے عطا کیے جو جادو کے طور تھے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کو عرب میں نازل کیا اور عرب ہی میں سے، تو اس وجہ سے کہ چونکہ عرب کے اندر شعر و شاعری کا بڑا عروج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر کے یہ حکمت بتا دی کہ یہ جتنے بھی شعر و شاعری ہیں یہ سارے کے سارے یہ گویا کہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں، جتنے بڑے بڑے شاعر ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے عرب کے آنے کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ وہ جو شعر و شاعری کا عروج تھا وہ گویا کہ ایک ختم ہو گیا، اور ساتھ میں یہ ہوا کہ قریش کے اندر پیدا فرمایا، اس وجہ سے کہ عرب کے اندر جو سب سے بڑا قبیلہ اور سب سے معزز قبیلہ شمار کیا جاتا تھا وہ قریش کا قبیلہ شمار کیا جاتا تھا۔ اس وقت اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نارینہ اولاد سے کیوں نہیں نوازا، یا نارینہ اولاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آئے تو صحیح، لیکن انہوں نے زیادہ عمر زیادہ عرصہ دراز وہ اس دنیا میں نہیں رہے، تو اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ آپ اس کے حوالے سے بھی ناظرین کو اور ہمیں آگاہ فرمائیں۔ جی، اس کے اندر بھی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ چونکہ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر ایک وراثت شمار کی جاتی ہے، تو یہاں بھی اگر ان کی اولاد ہوتی اور وہ زندہ رہتی حضور کے وفات کے وقت، تو چونکہ بعد میں اگر وہ خود بھی دعویٰ نہ کرتے تو کچھ ایسے فرقے بن جاتے، ایسی ملتیں بن جاتی جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں تو لہٰذا ان کی اولاد ہے یہ ہمارے لیے پیغام ہے، تو وہ ایک وراثت کا سلسلہ سمجھ کر اور اس کو اس طریقے سے چلاتے، چونکہ نبوت جو ہوتی ہے یہ وراثت نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو گویا کہ لڑکپن کے اندر ہی، یعنی کہ ان کو بچپن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، اور حضور علیہ السلام کو اولاد دی تو ضرور ہے، یعنی بیٹے دی تو ضرور ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس فتنے سے اور اس قسم کے فساد کے بڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے ان کو گویا کہ اپنے پاس بلا لیا۔ اور ساتھ میرے ذہن میں یہ ایک بات بھی آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو سارا کچھ ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا کے اندر موجود ہوتے بھی بعض لوگوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد یہ جو اسود انسی وغیرہ جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے تھے، مسلمہ کذاب وغیرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کہ انا والساعۃ کہاتین، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کی طرف اشارہ فرمایا؟ اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ آپ ذرا اس کے حوالے سے یہ جو آپ نے سوال کیا کہ حضور علیہ السلام کے دور کے اندر ہی انہوں نے نبوت کا گویا کہ دعویٰ کر دیا، اب بعد میں کریں تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن چونکہ یہ ایک شریعت تھی اور شریعت ہمیں حضور سے اور صحابہ سے ملنی تھی، تو لہٰذا اگر حضور کے چلے جانے کے بعد یہ فتنے اٹھتے تو ان فتنوں کا توڑ اور ان کے سرکوبی یہ بعد والوں کی سمجھ سے بالا تر ہوتی، چونکہ بعد میں پھر احکامات تو نہیں نازل ہونے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فتنے فساد یہ بتا دیے کہ یہ بعد میں ایسے فتنے آنے والے ہیں، اور ان کا تم نے کیسے جو ہے نا مقابلہ کرنا ہے وہ اس دور میں پیدا کر کے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا مکمل توڑ اور اس کا جواب اس دور میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ذریعے سے احکامات نازل کر کے اور وہ امت کو بتا دیے۔ جیسا کہ آج اگر وہ ایسا سلسلہ نہ ہوتا اور اس کے توڑ وہاں نہ ہوتا تو آج ہمیں یہ مرزائیوں اور قادیانیوں کا مقابلہ ہمارے لیے ایک بہت مشکل ہوتا، جس کو الحمدللہ ہمارے علماء نے اکابر میں غیر مسلم قرار
قرار دیا تو ہمارے پاس کوئی ایسے دلائل نہ ہوتے، کوئی ایسی چیز نہ ہوتی جس کی وجہ سے ہم ان کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کر سکتے. ہم ان کے دلائل کو تسلیم تو کر لیتے لیکن اپنے دلائل ان کو گویا کہ ایسے طریقے سے نہیں بتا سکتے جس کی وجہ سے کہ وہ اپنے اس نبوت کے جو دعویٰ ہے اس کو جھوٹا سمجھنے لگے اور لوگ اس پر اعتماد کرنے لگے. تو یہ اس دور کے اندر پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت اس کے اندر پیدا فرما دی کہ یہ بعد میں ایسے فتنے نمودار ہوں گے لیکن آپ نے ان کا اس طریقے سے جواب دینا جیسے کہ حضور کے دور کے اندر صحابہ نے ان سے مقابلہ کیا. حضرت ماشاء اللہ چودھری ابراہیم صاحب کافی محبتوں کا ہمارے ساتھ ثبوت دے رہے ہیں اور ایک تعلق اور ایک ربط قائم کر رہے ہیں ماشاء اللہ. انہوں نے کئی سارے مولانا صاحب سوالات کی بات تھوڑی میں اس میں کاٹ رہا ہوں. آپ نے حدیث پڑھی وہ کہ انا وساط کہاتے جی، کہ اس میں میرے تھوڑی اور سی قیامت کے درمیان حضور نے فرمایا کہ اتنا فاصلہ جیسے کہ 2 انگلیوں کا اور دونوں انگلی جو ملی ہوئی ہیں آپس میں تو ان کے اشارہ فرمایا اس کا مقصد یہ ہے علماء نے اس کی کہ بھئی میرے اور قیامت کے درمیان دوسرا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں آخری نبی. یہ کوئی کہ اس کی طرف اچھا عامر صاحب ایک بات پوچھنی ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتا دیا ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، لیکن ہم سنتے آ رہے ہیں اور ہماری کتابوں میں یہ موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں. جی تو اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہو جائے تاکہ ہمارے سامنے کو پتہ چلے. بہت اچھا سوال کیا اور بہت اہم سوال کیا. یہ ایسے سوالات ذہن میں بہت کم آتے ہیں تو انہوں نے ماشاء اللہ اچھا سوال کیا. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ نبی ہی ہوں گے لیکن یہ ہے کہ وہ نئی نبوت اور شریعت نہیں لے کر آئیں گے، سابقہ ہی نبوت ان کے ساتھ خاص ہوگی اور جب آئیں گے تو حضور علیہ السلام کی امت شمار ہوگی. اسی طرح ہمارے چودھری ابراہیم صاحب پوچھ رہے جی میں ان کو آگے گروپوں میں شیئر کر سکتا ہوں؟ جی بے شک آپ. جی بالکل ابراہیم صاحب ہم آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے جتنا ہمیں جو ہے نا اپریشیٹ کیا. جی تو چودھری ابراہیم صاحب پوچھ رہے جی سنت طریقہ بال رکھنے کا کیسا ہے؟ آپ اس کے حوالے سے بھی ہمیں. میرے خیال میں ابراہیم صاحب نے میرے بال دیکھ کے یہ سوال کیا ہے. اچھا لیکن چلو میں اس کا مطالعہ بتا دیتا ہوں کہ دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس طرح ثابت ہے یعنی ٹینڈ کرانا جو ثابت ہے وہ صرف اور صرف حج کے موقع پر ثابت، بالکل ایسے اور عمروں کے موقع ایسے موقع پر ثابت ہے. اس کے علاوہ حضور سے ثابت ہے تو وہ حضور کے ہمیشہ زلفیں رہی ہیں. اب زلفوں کی تین قسمیں ہیں اور صحابہ کرام نے اس کی تشریح بھی دو کی. مولانا نبی صاحب ایسے ہی وہ ایسے تشریح کی کہ اب اس کے اندر 3 آتے ہیں کہ وفرا لمبا جمعہ، اب 3 قسمیں ہیں. اب اس کی ایک تشریح تو یہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک قسم تھے کہ وہ یہ کہ کانوں کی لو تک زلفیں ہوتی تھی اور کبھی پھر اس سے زیادہ بڑھ جاتی تو گردن تک ہوتی اور اس سے بڑھ جاتی تو کندھ تک ہوتی. یہ 3 قسمیں. اب اس میں جو یہ تیسری قسم ہے یہ صرف ایک موقع پر ہمیں نظر آتی ہے، فتح مکہ کے موقع پر، کہ اس موقع پر چونکہ غزوات اکٹھے آ گئے اور کافی عرصہ رہا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف موقع اتنا نہیں ملا، غزوات میں مصروف تھے تو بال زیادہ بڑھ گئے تھے. باقی حضور کے عموماً جو رہے تو وہ کانوں کی لو تک یا گردن تک یہ زیادہ تر رہے. اب اس کے اندر میں صحابہ کرام نے بڑی اچھی تشریح کی. صحابہ کرام نے کہا کہ فرمایا کہ بعض نے تو اسی طرح تشریح اور بعض نے کہا نہیں، حضور کے جو بال مبارک تھے زلف مبارک تھی وہ صرف اور صرف کانوں کی لو تک تھی. اور وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب حضور ایسے سر نیچے کر کے بیٹھتے نا تو زلفیں آ جاتی کانوں کی لو تک اور جب ایسے بیٹھتے بالکل سیدھے تو آتی کندھ تک اور کبھی کبھار حضور جب ایسے ٹیگ لگا کے ایسے بیٹھتے تو کندھوں تک آ جاتے. سبحان اللہ. تو یہ تشریح بھی کی. سبحان اللہ. تو آگے چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق ہم سارے کے سارے سوالات کرتے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وقت میں کتنی شادیاں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں کتنی ازواج مطہرات رہی ہے؟ اس کے حوالے سے بھی آپ ہمیں اور اسی طرح سامعین کو آپ آگاہ فرمائیے. جی جیسا آپ نے سوال کیا، اب اس سوال پر لوگوں کے ذہن میں اکثر جو ہوتے ہیں فرقہ پرست یا متنازع قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں جس میں 2 باندیاں تھیں اور 9 جو تھی وہ ازواج مطہرات آپ کی نکاح میں تھی. تو
یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شادیوں کے متعلق ازواج مطہرات کے متعلق ہے، تو یہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، نبوت کے ساتھ یہ خاص تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کے لیے اجازت تھی. باقی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا کہ بھئی آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتے ہیں، یعنی 4 نکاح 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ایک وقت میں نہیں کر سکتے. یعنی ایک نکاح میں ایک بندہ اپنے ایک وقت میں 4 عورتیں اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں، 4 اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ماشاء اللہ پروفیسر عبد صاحب بہت اچھے ہمارے سوالات کے جوابات دے رہے تھے، اور میں ان کا بہت اچھے دوست بھی میرا، اور آج ان سے ٹائم لیا تو میں نے ٹائم دیا، تو میں ان کا بہت مشکور ہوں. اور اسی طرح ہمارے نوید بھائی کافی دور سے آئے، ماڈل ٹاؤن سے ہمارے پاس تشریف لے کر آئے، میں اس کے بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہیں بار بار یہاں پہ آنے کی انشاءاللہ ویلکم بھی کہوں گا، اور ان کا ہر موقع پر انشاءاللہ مشکور بھی رہوں گا. اور اس طرح جو حضرات ہمیں ابھی تک سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، میں ان کے بھی بہت مشکور ہوں. چودھری ابراہیم صاحب جو ہمارے ماشاء اللہ بڑے ریلیٹ رہے ہمارے ساتھ، بڑے جڑے رہے، اور الحمدللہ جب سے ہم نے پروگرام شروع کیا تو تب سے انہوں نے ہمیں ساتھ لیا، اور اب تک وہ ہمارے ساتھ چل رہے تقریباً، یعنی پروگرام کے آخر تک وہ ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے. آپ کی محبتوں کا شکریہ. اور جی آخر میں حکمتی صاحب خود ہی پیغام جیسا کہ انہوں نے سوچا ہے اپنے جو ہمارا پیج ہے اور اسی طرح کا جو ہمارا چینل ہے، اسی کے حوالے سے حکمتی صاحب جو کچھ آپ لوگوں سے گزارشات کریں گے وہ آپ ذرا غور سے سنیے. جی سامعین اور ناظرین حضرات، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ حضرات نے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری گفتگو سنی، ہمارے دوستوں کی گفتگو سنی، ہماری گفتگو سنی. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آخر میں آپ کو ایک پیغام دوں گا، 2 باتوں کا. ایک تو جو ہمارے اس چینل اور اس پیج کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو حکمت میڈیا پیج ہے یا ہمارا چینل ہے، یہ اس کو آپ حضرات سبسکرائب کریں، اور یہ ہماری ویڈیوز آپ دیکھیں گے، اس میں اپنی رائے پیش کریں کہ بھئی آپ لوگوں کے اندر یہ اس چیز کی کمی ہے، اس کے ہم جو ہے نا اصلاح کریں. اسی طرح ہم گویا کہ سیکھیں گے بھی اور دوسروں کو سکھائیں گے بھی، تو اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا جب دوسرے سیکھیں گے. تو یہ آپ سے گزارشات ہوگی. دوسری یہ ہے کہ ماہ مبارک ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، اس کے اندر اکثر پروگرامات ہوتے ہیں، تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ چونکہ مبارک مہینہ ہے تو اس کے اندر ہم پروگرام مبارک کریں، اور مبارک ایسے ہوں گے کہ اکثر طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جو ہمارے ناتخوانان حضرات ہوتے ہیں، خطبہ حضرات ہوتے ہیں، وہ خود گویا کہ دین سے ناشنا ہوتے ہیں. جیسے کہ اکثر ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے بیچاروں کی داڑھیاں نہیں ہوتی اور حضور کی نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی، اور بالکل ایسا ہی ہے. دعوت تو بڑی محبتوں کا کرتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن بیچاروں کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضور کے محبت والے نہیں ہیں بلکہ حضور کے گستاخ ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے. اس طرح خطبہ حضرات ہمیں اکثر دیکھا جاتا ہے یا تو داڑھی ان کی مکمل نہیں ہوتی، یا ان کے جو ہے نا ٹخنے جو ہیں وہ حضور کے اس کے مطابق. تو ایسے پروگرامات میں آپ کوشش کریں کہ ایسے جید علماء اور ایسے متبع سنت علماء کو ہم اپنے پاس بلائیں جو خود بھی دین سے آراستہ ہوں اور ہمیں بھی اس کے متعلق جو ہے نا آگاہ کریں. جزاک اللہ خیرہ. بہت بہت شکریہ. جی، ہمارا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے حکمت میڈیا، اس پر ہماری ویڈیوز وغیرہ آتی رہتی ہیں، تو اس میں بھی آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں، اور ضرور کلک کریں تاکہ ہماری تمام تر جتنی بھی نیو کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.